کلپ نمبر 273۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 سے 120 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ ترجمہ، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے تو عرض کریں گے یا اللہ عز و جل تو سب جانتا ہے، پھر عرض کریں گے میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے متعلق قادیانیوں کے نظریے کا رد۔ آیت مبارکہ میں توفیتنی کے لفظ سے قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال کرتے ہیں، اور یہ استدلال بالکل غلط ہے، کیونکہ اول تو لفظ توفا موت کے لیے خاص نہیں بلکہ کسی شے کو پورے طور پر لینے کو کہتے ہیں، خواہ وہ بغیر موت کے ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها۔ ترجمہ، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں۔ دوسرا یہ کہ جب یہ سوال و جواب روز قیامت کا ہے تو اگر لفظ توفا موت کے معنی میں بھی فرض کر لیا جائے، جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر تشریف لانے سے پہلے وفات پانا اس سے ثابت نہ ہو سکے گا۔ اس مسئلے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی، مرتد قادیانی کے رد پر رسالہ کا مطالعہ فرمائیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ ان تعذبهم، اگر تو انہیں عذاب دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوگا کہ قوم میں بعض لوگ کفر پر مصر رہے، بعض شرف ایمان سے مشرف ہوئے، اس لیے آپ علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں یہ عرض ہے کہ ان میں سے جو کفر پر قائم رہے ان پر تو عذاب فرمائے تو بالکل حق و بجا اور عدل و انصاف ہے، کیونکہ انہوں نے حجت تمام ہونے کے بعد کفر اختیار کیا، اور جو ایمان لائے انہیں تو بخشے تو تیرا فضل و کرم ہے اور تیرا ہر کام حکمت ہے۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك الفوز العظیم۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا یہ قیامت وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، یہ قیامت وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں سچ بولا تھا ان کا سچ قیامت کے دن انہیں کام آئے گا اور انہیں نفع دے گا،
کیونکہ عمل کا مقام دنیا ہے، آخرت نہیں، کہ آخرت تو جزا ملنے کا دن ہے۔ سچائی کی برکت، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سچ نفع دے گا تو جھوٹ اور ریاکاری کسی صورت نفع نہ دے گی۔ لہٰذا عقل مند انسان کو چاہیے کہ سچائی کے راستے پر چلنے کی خوب کوشش کرے، کیونکہ ایمان کے بعد سچائی کو اختیار کرنا بندے کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے، سچائی کے راستے کو اختیار کرنے اور جھوٹ بولنے سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدیر۔ ترجمہ، آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو خدا کہنے والے عیسائیوں کا رد بھی ہے کہ جب آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور یہ دونوں حضرات بھی اللہ تعالیٰ کی ملک میں اور اس کے بندے ہیں، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو کسی کی ملک میں اور عبد ہو وہ خدا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔